یہ ظاہر ہے کہ وہ جو کچھ قومی اسمبلی میں ہو رہا ہے اس کی تائید نہیں وہ کر سکتے. اسٹیبلشمنٹ عوامی احساسات سے بالکل مکمل طور پر نابلد نہیں ہو سکتی. وقت کا دھارا جس رخ پہ بہ رہا ہوتا ہے اس کے راستے میں کوئی کھڑا نہیں ہوتا. یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بڑے حقیقت پسند ہوتے ہیں. میری معلومات تو نہیں ہے مگر میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. وہ سپریم کورٹ کے خلاف کسی کارروائی میں ان کی مدد نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ اعجاز الحق صاحب بہتر جانتے ہیں فوج میں نظام ہوتا ہے پورا معلومات جمع کرنے کا. منتھلی انٹیلیجنس رپورٹ ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بھی سسٹمز ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں. اور وہ یہ ہمارے اپنے معاشرے کے لوگ ہیں، ہمارے گلی محلوں میں سے اٹھ کر وہ گئے ہیں نا، ہمارے دیہات اور قصبات میں سے. تو وہ ایک عوامی احساسات سے اس قدر لا تعلق کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ بات قابل فہم نہیں ہے بالکل کسی طرح بھی. اور ان کا معاملہ تو ساتھ دیکھیے نا، آئین کے معاملے میں تو میری بات کرنے کی کیا اہمیت ہے. زیادہ تجربہ کار اور جہاں دیدہ لوگ موجود ہیں کہ بھئی آئین کہتا ہے 60 دن میں الیکشن کراؤ، اور آئین کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہے، آپ اس کے خلاف اپیل میں جا سکتے ہیں، بس یہ کر سکتے ہیں. اب آپ اس میں کوئی ایک دلیل بھی نہیں دے سکے کہ الیکشن کیوں نہیں ہونی چاہیے. پیسے نہیں ہیں، پیسے آپ کے پاس ٹی وی کو اشتہارات دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے پاس اور بہت سی ایسے ترقیاتی منصوبوں کے لیے پیسے ہیں جن کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. اور جناب سیکورٹی فراہم نہیں ہو سکتی. یہ فوج جس نے ٹیررزم کے خلاف اتنی کامیاب جنگ لڑی ہے اس کے پاس آدمی نہیں ہے. افغانستان بارڈر سے آپ کو کیا خطرہ ہے؟ انڈین بارڈر سے بھی آپ کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے. البتہ یہ قبائلی علاقے میں ٹیررزم کا مسئلہ ہے، اس کے لیے اتنی تعداد نہیں چاہیے، اس کے لیے اسٹریٹجی اچھی چاہیے، ول چاہیے اس کو فائٹ کرنے کے لیے. تو یہ بیچارے ہارے ہوئے لوگ ہیں، ذہنی طور پر مقبولیت ختم ہو چکی ہے. حکومتوں کی مقبولیت پرفارمنس پہ ہوتی ہے، بیانیے پہ نہیں ہوتی. یہ کہ میڈیا نے بیانیوں کو بڑا اجاگر کر دیا، بیانیہ کوئی چیز ہوتا ہے. وہ بھائی پرفارمنس بھی ایک چیز ہوتی ہے، تاثر بھی ایک چیز ہوتا ہے. سو پی ایم ایل این کی کو فائدہ کیا ہوگا؟ لیٹ سے اگر وہ سٹال کرتے بھی ہیں الیکشن، یہ کوئی نہ کوئی تو بحث ہوئی ہوگی، اور ان کو تمام پارٹیز کی سپورٹ ہے، پی ڈی ایم کی سپورٹ ہے. اگر آگے چلا بھی جاتا ہے الیکشن تو فائدہ کیا ہوگا؟ کیا ذہن میں کیا ہے، کیا ہو جائے گا؟ کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ لیڈر بڑے دانا لوگ ہیں. اگر یہ دانا لوگ ہوتے تو اس قدر رسوائی خریدتے، اس طرح ان کو ملک سے باہر جانا پڑتا، اس طرح ان کے خلاف مقدمات ہوتے اور اس طرح کی بچگانہ حرکتیں کرتے. یہ 3000 آدمیوں کے قریب لوگ اٹھائے گئے ہیں، ڈرائیور تک اٹھا لیے گئے، سوشل میڈیا کے لوگ اٹھا لیے گئے، اخبار نویسوں کے ساتھ کیا ہوا. اور ان کا یہ خیال ہے کہ بھئی وہ اس طرح جبر کر کے ایک انتہائی نامقبول حکومت جبر کر کے ایک مقبول پارٹی کو راستے سے ہٹا دے گی. تاریخی تجربات کیا ہیں؟ جو دانا لوگ ہیں وہ دیکھیں تاریخی تجربات کو دیکھتے ہیں سیاسی حرکیات کے علاوہ. 71 میں کیا ہوا تھا؟ یہ فوج پہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسے ہی لوگ ہیں ناسمجھ جو اس موقف کی تائید کرتے رہیں گے؟ یہ ذہنی طور پہ شکست خوردہ لوگ ہیں. یہاں تک تو رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے. وہ بھائی سب کو رہنا ہوتا ہے دنیا میں. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کو تنوع اور کشمکش میں پیدا کیا ہے. جب جناب آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تو کہا تم میں سے بعض کے مخالف ہوں گے، ایک دوسرے سے تم لڑتے جھگڑتے رہو گے ہمیشہ. زندگی قومیں ایک منیمم کنسنسس میں زندہ رہتی ہیں اور اپنا جو موقف انہوں نے اختیار کر لیا اور اس کو بیانیے میں اسی میں پھنس گئے ہیں. اس دلدل سے اب نکلنے کی کوئی صورت انہیں نظر نہیں آ رہی. یہ کوئی سمجھدار لوگ نہیں ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کی طبی موت کا وقت آ پہنچا ان سیاسی پارٹیوں کی. نئی فورسز شاید ابھریں گی. عمران خان کو تو نہیں روک سکتے. میرا خیال ہے ایلیمینیٹ کر دیں، پھر بھی اللہ نہ کرے ایسی کوئی چیز ہو تو بہت خون خرابہ ہوگا، بڑی خرابی ہو جائے گی. اگر وہ دنیا میں نہ بھی رہے، اللہ بہتر جانتا ہے کس کو کب اس دنیا میں رہنا ہے اور کب جانا ہے، پھر بھی نہیں تحریک انصاف کو ختم کر سکتے. اب یہ ہمارے لوگ آپ ریجڈ بہت ہیں. جب لوگ میں وہاں سے گزرتا ہوں زمان پارک سے لاہور جاتا ہوں کبھی، تو مجھے حیرت ہوتی ہے. وہاں ایک میلہ لگا ہوا ہے
جیسے داتا دربار میں میلہ لگا ہوتا تھا، شاہ حسین کے مزار پہ میلہ لگا ہوتا، ہر وقت وہاں ایک میلہ لگا ہوا ہے. وہاں جناب وہ مفت کھانے لوگوں کو مل رہے ہیں، افطار اور سحر مل رہا ہے. جب قومیں اس نہج پہ پہنچ جاتی ہیں تو اس کی مزاحمت کرنے والے جو لوگ ہیں انہیں کیا کہا جا سکتا ہے؟ رائٹ. سو آمد کی کہا جا سکتا ہے. رائٹ. مصطفی نواز کھوکھر صاحب، ابھی آرٹیکل 6 کی بات کی ہے راجہ امن عباس صاحب نے، فواد چودھری صاحب نے بھی یہ بات کی ہے. آپ کو لگتا ہے یہ اس قدر خطرناک گراؤنڈ ہے کہ معاملہ وہاں تک جا سکتا ہے؟ اور ظاہر ہے پرائم منسٹر نے لوگوں سے پوچھا ہوگا، رائے لی ہوگی. سو اگر اتنے خطرناک راستے تک چلنے کا سوچا ہے تو کیا محرکات ہوں گے؟ واٹ از ہی تھنکنگ؟ دیکھیں، اگر اس راستے کا انتخاب کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ یہ ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کرے گا ہماری آلریڈی فریجائل ڈیموکریسی میں، کہ جس کے نتیجے میں جو انارکی کی ایک صورتحال ہے وہ مزید ابھر کر سامنے آئے گی. میاں نواز شریف صاحب نے آج سے 2-3 دن پہلے اس ججمنٹ کے اوپر ریئیکشن دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جو 3 ججز ہیں اسی ججمنٹ کو بنیاد بنا کر ان کے خلاف ریفرنس فائل کیا جائے. اگر یہ رسم بھی پڑ گئی کہ آپ ججز کے اوپر ججمنٹس کی بنیاد پہ ریفرنس فائل کریں گے تو پھر آگے آنے والے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کو کسی نے کب کام کرنے دینا ہے؟ ہر حکومت کو کوئی نہ کوئی ایک گلہ رہتا ہے ہمیشہ جب ایگزیکٹو کے اوپر عدلیہ کی جانب سے کچھ سختی کی جاتی ہے. تو پھر کون سا چیف جسٹس اس ملک میں سبسیکوینٹلی کام کر سکے گا اگر ہم نے یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا؟ آبویسلی سبورژن آف دا کانسٹیٹیوشن اگر ہم نے اعلیٰ عدلیہ کے، سپریم کورٹ کے، دا ہائیسٹ کورٹ آف دا لینڈ، اس کے اگر ہم نے عدالتی فیصلوں کا اس طرح مذاق اڑانا ہے تو آف کورس وہ سبورژن آف دا کانسٹیٹیوشن تو بنتی ہے. لیکن پرائمری رسپانسبلٹی اس میں اس ضمن میں الیکشن کرانے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے. ای سی پی نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے فوراً اگلے دن ہی الیکشنز کا شیڈول جاری کر دیا. سیاسی جماعتیں جن میں حکومت کے اندر بیٹھی ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، آج میں ٹی وی پر دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس کر رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس ضمن میں آگے حکومت اگر بڑھے گی تو ملک کے اندر مزید انارکی پھیلے گی. اور اس انارکی کا جو فائدہ، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہارون رشید صاحب ایک بات کر رہے تھے کہ ان پارٹیز کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ کافی لوگوں سے یہ دور ہوتے جا رہے ہیں اور ایک ان کا ڈسکنیکٹ ہے جنرل پبلک کے ساتھ. اور اس حکومت کے اندر جو پرفارمنس رہی ماشاءاللہ اس کے اوپر تو کیا ہی کہا جائے. وہ ایک اپنی لاجیکل اینڈ کی طرف یہ پولیٹیکل پارٹیز بڑھ جائیں گی اگر انہوں نے یہی رویہ رکھا. اور فردر ڈیسٹیبلائزیشن ہمارا ملک افورڈ نہیں کر سکتا. ہم سری لنکا نہیں ہیں جہاں پر 98% لٹریسی ریٹ تھا اور جہاں پر جب صدر ہاؤس پہ وہاں پر عوام نے دھاوا بول دیا تو کوئی اندر گیا، کسی نے گٹار بجایا، کسی نے وہاں پر موجود سوئمنگ پول کے اندر چھلانگ لگائی. ہماری عوام تو بڑی مختلف نوعیت کی ہے. اس وقت اس ملک میں بھوک و افلاس خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے اور اس کے نتیجے میں اگر ہمارے ہاں ڈیفالٹ ہوتا ہے، خدا نخواستہ اور معاشی صورتحال خراب ہوتی ہے تو یہاں پر لوگ اس طرح نہیں باہر نکلیں گے، یہاں پر آگے لگ جائیں گی. کل پرسوں ایک رائٹرز نے بڑی تشویشناک خبر انہوں نے کی جس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی چیریٹیز ہیں کام کرنے والی، جن میں عیدی ہیں، سیلانی ٹرسٹ ہے اور دیگر بڑی چیریٹیز ہیں، ان ساروں کو جو ڈونیشنز ہیں وہ اس سال 50% کم ملی ہیں. اور ہم پاکستانیوں میں 100 ایپ ضرور ہوں گے لیکن ہم میں ایک بہت اچھی عادت ہے کہ ہم بہت فراخ دل لوگ ہیں. جتنی بھی ہمارے پاس اسپیس موجود ہو ہم چیریٹی ضرور کرتے ہیں. تو یہ صورتحال آرگنائزیشنز کو کم پیسے ملنا اور دوسری طرف ان سے جو لوگ مدد لینے والے ان کی تعداد بھی خطرناک حد تک اضافہ اس میں آ چکا ہے. تو یہ ہمارے سامنے جب یہ ساری صورتحال موجود ہے تو اس میں اس طرح کی حرکتیں کرنا کہ جس میں آپ مکمل ملک کو انارکی کی طرف لے جائیں ایک بہت ہی ارریسپانسبل ایٹیٹیوڈ ہوگا. اس سے بچنا چاہیے، سپریم کورٹ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے اور ملک الیکشنوں کی طرف جائے جیسے سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے. بلا شبہ اس کے اوپر، اس فیصلے کے اوپر اگر ہمیں اعتراضات ہوں بھی صحیح تو وہ اعتراضات ایسے نہیں ہیں کہ ہم پورے سسٹم کو ایٹ اسٹیک لگا دیں. رائٹ. بہت اہم بات کی آپ نے.